اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شرائط مکان نماز گزار یعنی نماز پڑھنے والے کی جو جگہ ہے اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی شرط ہے وہ جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ مباح ہو، یعنی کسی غصبی جگہ نہ ہو۔ اگر کسی غصبی جگہ پر اس کے اجازت کے بغیر آپ نماز پڑھیں تو اس صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غصبی قالین اور چادر کے اوپر نماز پڑھے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصبی چھت کے نیچے یا غصبی خیمے میں آپ نماز پڑھے تو اس صورت میں نماز کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے نماز پڑھنے کی جگہ بے حرکت ہو، یعنی حرکت میں کسی جگہ اس طرح کے جگہ پر نماز پڑھے جہاں پر آپ سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بدن کے لیے کیا ہے حرکت میں رہتی ہے، تو اس صورت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بس وغیرہ، گاڑی اور جہاز میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اختیاری حالت میں وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے مجبوری ہے کہ گاڑی آپ بس میں سوار ہے تو آپ کے لیے معلوم ہے کہ بس گاڑی جہاں پر رکتی ہے وہاں پر پہنچنے تک نماز قضا ہو جاتی ہے، تو باقی نماز کے جو شرائط ہے یعنی وضو وغیرہ ہے یا وضو نہیں کر سکتے ہیں تو اگر تیمم کر سکتے ہیں تو تیمم یا وضو کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر گاڑی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس یعنی قبلے کا روح آپ کے لیے پتہ ہو تو روح قبلہ ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ اگر قبلے کا روح کا آپ کے لیے پتہ نہیں ہے تو وہاں پر یعنی گاڑی جس سمت پر جا رہی ہے وہی سمت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وضو بھی نہیں ہے اور وضو کے بدلے میں تیمم کرنے کے لیے تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بغیر وضو، نماز کی اہمیت کی خاطر فرماتے ہیں کہ آپ بغیر وضو نماز پڑھیں، لیکن بعد میں کیا ہے اس نماز کی دوبارہ قضا کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ تیسری شرط ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں پر آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی خوف اور خطر کی جگہ ہے، مثال کے طور پر جنگل ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو شیر وغیرہ سے، بھیڑیا وغیرہ سے آپ کے لیے ضرر ہونے کا خوف ہو تو اس صورت میں یعنی خوف کی وجہ سے نماز پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز توڑنا پڑتا ہے، نماز کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس جگہ پر آپ نماز نہ پڑھیں۔ چوتھی شرط ہے نماز پڑھنے کی جگہ تاں نہ ہو، یعنی اس طرح کے جگہ پر کہ وہاں پر آپ رکوع صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں یا صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتے، یعنی چھت نیچے ہے وہاں پر آپ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں یا وہاں پر رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں یا سجدے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ جگہ تنگ ہے تو اس صورت میں وہاں پر بھی نماز نہ پڑھیں۔ پانچویں شرط ہے کہ نماز پڑھنے کے جو سجدے کرنے کی جگہ ہے، نماز کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ پاک ہو، کم سے کم یعنی اگر باقی جگہ اگر پاک نہ ہو تو وہ سجدے کرنے کی جو جگہ ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ چھٹی شرط ہے نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہونے کی صورت میں یعنی اتنی تر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا بدن یا آپ کا لباس ہے وہ بھی نجس ہو جائے، کہ وہ جگہ نجس ہے لیکن وہ تر ہے یا آپ کا بدن یا لباس تر ہے اور وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے بدن یا لباس نجس ہو سکتا ہے تو اس صورت میں وہاں پر نماز نہ پڑھیں۔ ساتویں شرط ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسی جگہ پر آپ ہے وہاں پر مرد بھی ہے اور زنان بھی ہے یعنی عورتیں بھی ہے تو وہاں پر کیا ہے آپ برابر سے نماز نہ پڑھیں، عورتیں اور مرد برابر سے نماز پڑھیں تو اس صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں ہو سکتے کہ شوہر اور بیوی ہے کہ شوہر اور بیوی اگرچہ محرم ہے لیکن مرد اور عورت
ہونے کے حساب سے کہ ہے برابر میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ سے آگے جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ ہو، دیوار ہو، یا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کم سے کم 4 میٹر کے فاصلے پر نماز پڑھے تو نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن برابر میں نزدیک بھی ہو اور برابر بھی ہو تو اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ 8ویں شرط ہے جہاں پر آپ پیشانی رکھتے ہیں وہ جگہ، پیشانی رکھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کے پاؤں اور پاؤں کے انگلیاں اور گھٹنے کی جو جگہ ہے اس سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر اوپر یا نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کے سے یعنی جو جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ آپ کے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس کے برابر یعنی اوپر ہو یا نیچے ہو تو اس صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔